پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب سنو چند باتیں۔ میدان کربلا میں حضرت امام حسین جب شہید ہو جاتے ہیں، امام حسین کی شہادت کے بعد میں امام حسین جب شہید ہو جاتے ہیں، عزیزان محترم سنو، امام حسین جب شہید ہو جاتے ہیں، آپ کے شہادت کے بعد دوپہر کا وقت ہے، جمعہ کا دن ہے، محرم شریف کی 10 تاریخ ہے، 61 ہجری ہے۔ ایسے وقت میں حضرت امام حسین کا بیٹا شہید ہوا، امام حسین کا بھتیجا شہید ہوا، امام حسین کا بھائی شہید ہوا، آپ خود شہید ہو گئے۔ عزیزان محترم، امام حسین کی شہادت جیسے ہوتی ہے، جیسے امام حسین شہید ہوتے ہیں، فوراً میدان کربلا میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے مگر اتنا اندھیرا ہوتا ہے کہ ستارے نظر آنے لگتے ہیں، تارے نظر آنے لگتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہی نہیں ہے، آسمان سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگتی ہے، آسمان سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگتی ہے۔ روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ ملک شام سے اس دوران اگر کوئی پتھر زمین سے ہٹایا جاتا تھا تو اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نظر آتا تھا، اس پتھر کے نیچے سے تازہ خون نظر آتا تھا۔ برادران ملت اسلامیہ، یہی نہیں بلکہ ان ظالموں نے جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا ہے تو آپ کے پردہ دار خواتین کے خیموں میں آگ لگا دی گئی ہے۔ ایک خیمے میں آگ لگا دی جاتی ہے، خواتین دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، دوسرے خیمے میں آگ لگا دی جاتی ہے، خواتین تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ سارے خیمے جل جاتے ہیں، خواتین کھلے آسمان کے نیچے آ جاتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، ایک راوی ہے قروہ بن قیس ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں تھا، بس میں ادھر سے گزر رہا تھا، میں نے دیکھا جنگ ہو رہی ہے تو میں کھڑا ہو کر کے تماشا دیکھنے لگا، مجھے نہیں معلوم یہ جنگ کرنے والے کون ہیں، مجھے یہ نہیں پتا یہ مظلوم کون ہے، بس جنگ ہو رہی تھی میں کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگا۔ قروہ بن قیس کہتا ہے کہ اتنے میں دیکھا ایک چھوٹی سی بچی ہے جس کے دامن میں آگ لگ گئی ہے، وہ جلدی سے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہے مگر وہ چھوٹی بچی ہے، بجھا نہیں پا رہی ہے۔ قروہ بن قیس کہتا ہے کہ مجھے ترس آ گیا، رحم آ گیا، میں نے سوچا کہ لاؤ اس کی آگ کو بجھا دو، مگر جب میں اس کے قریب جانے لگا، اس خاتون نے، اس چھوٹی سی بچی نے چیخ کر کے پکار کر کے کہا، خبردار میرے قریب نہ آنا، خبردار میرے قریب نہ آنا، اس لیے کہ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ اب راوی کہتا ہے مجھے پتا نہیں تھا مگر جیسے اس نے بچی نے بتایا کہ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں، ویسے مجھے ساری بات سمجھ بھی آ گئی کہ یہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، یہ ظلم کرنے والے کون ہے اور مظلوم کون ہے، صبر کرنے والے کون ہے اور ظلم کرنے والے کون ہے۔ اب وہ قروہ بن قیس کہتا ہے کہ مجھے ساری باتیں سمجھ بھی آ گئی، جیسے مجھے باری بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ عزیزان محترم، آگے کہتا ہے، اے بیٹی کم سے کم مجھے یہ بتاؤ، میں آپ کے دادا کا غلام ہوں، میں آپ کے بابا کا غلام ہوں، میں مصطفیٰ کا غلام ہوں، میں امام حسین کا غلام ہوں، اس لیے میں آپ کا بھی غلام ہوں، جلدی سے اجازت دیجیے میں آپ کے دامن کی آگ بجھا دوں، ورنہ ہو سکتا ہے یہ آگ آپ کو تکلیف پہنچا دے۔ عزیزان محترم، اور آگے بڑھتا ہوں، ان ظالموں نے اسی پر بس نہیں کیا تھا، سیدانیوں کے سروں سے دوپٹے اتار لیے تھے، یہی نہیں کیا تھا برادران ملت اسلامیہ۔ حضرت امام زین العابدین جو سخت بخار میں ہیں اور سخت پریشانی کی عالم میں ہے، سخت تکلیف میں ہے، ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، ان کے زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہی نہیں ہے، اور میں آگے بڑھتا ہوں، جب رات کی تاریکی ہو جاتی ہے، بلکہ رات کی تاریکی ہونے سے پہلے آج کل دنیا کے اندر بہت سارے لوگوں کو مارتے ہیں، جگہ ہوتی ہے مگر اس طریقے سے ظلم نہیں کیا جاتا۔ میدان کربلا میں یزیدیوں نے امام حسین کی شہادت کے بعد ان کے جسموں پر گھوڑے بھی دوڑائے، جس سے پورا جسم ٹوٹ گیا، پورا جسم ٹوٹ جاتا ہے اور جسم کی ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں، جسم کی ہڈیاں بھی الگ ہو جاتی ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، جسم کی ہڈیاں بھی بکھر جاتی ہیں اور ظالموں نے
तमाम शोहदा के जिस्मों से उनके सरों को अलग कर लिया है। जालिमों ने तमाम शोहदा के जिस्मों से उनके सरों को अलग कर लिया है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, रात हो गई है। अब कोई रात इतनी तारीख है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हज़रत सैयदा ज़ैनब को ये ख्याल आया कि चलो चल करके जल्दी से लाशों की रखवाली करते हैं, पहरा देते हैं, कहीं ऐसा हो कि कोई जालिम किसी लाश को उठा ले जाए। इसलिए कि इन्होंने इतना जुल्म किया है तो और क्या कर बैठे, क्या अंदाजा लगाया जा सकता है। लिहाजा हज़रत सैयदा ज़ैनब अब वो लाशों की जो ढेर पड़ी हुई है उनका पहरा देने लगती है। इधर से उधर जाती है, उधर से इधर आती है। जिस तरीके से पहरा देने का तरीका होता है, इधर से उधर जाती है, उधर से इधर आती है। पूरा मैदान सन्नाटा है, पूरे मैदान में सन्नाटा छाया हुआ है, किसी तरह की कोई आवाज ना हो रही है। थोड़ी देर के बाद बिरादरान मिल्लत इस्लामिया किसी के सिसकने की आवाज आती है, किसी के रोने की आवाज आती है। हज़रत सैयदा ज़ैनब सोचने लगती है कि आखिर रोने वाला इस मैदान में कौन है, इस मैदान में ये कौन सिसकने वाला है, इस सिसकने वाले की आवाज कहां से आ रही है, ये रोने की आवाज कहां से आ रही है। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, इस रोने की आवाज जिधर से आ रही थी सैयदा ज़ैनब उसी तरफ चल पड़ती है। रात की तारीकी है, चलते चलते उस आवाज के पास पहुंचती है तो क्या देखती है, हज़रत इमाम छोटी सी बच्ची है, एक छोटी सी बच्ची है, हज़रत इमाम हुसैन की शहजादी सकीना है, हज़रत इमाम हुसैन की शहजादी सकीना है। तो सकीना अपने बाबा जान, अपने वालिद गिरामी के जिस्म को पकड़ करके रो रही है। हज़रत इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस को पकड़ करके हज़रत सकीना रो रही है, हज़रत सकीना रो रही है। हज़रत सैयदा ज़ैनब खड़ी होती है, बेटी उठो, तुम तो सब्र करने वाली हो, तुम तो साबिर घराने की बेटी हो, सब्र करना सीखो और सब्र करो, इसलिए कि सब्र की मिसालें पूरी दुनिया तुम्हारे देगी, पूरी दुनिया में सिर्फ तुम्हारी सब्र की मिसालें दी जाएंगी। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत सैयदा सकीना को उठाया और सैयदा सकीना को उठाने के बाद में अब सैयदा सकीना हज़रत सैयदा ज़ैनब के गले से लग जाती है, उनके सीने से लग जाती है। हज़रत सैयदा ज़ैनब समझाती है, आंखों से आंसू की बरसात रुक जाती है। अब सैयदा ज़ैनब ने पूछा है, बेटी सकीना कम से कम ये तो बता दो, चारों तरफ तारीकी है, चारों तरफ तारीकी है, चारों तरफ तारीकी है, तवज्जो, चारों तरफ तारीकी है, 72 लाशें हैं, उन लाशों पर सर नहीं है। इन मुसलमानों, इन हुसैनियों के जनाजे के अलावा कुछ दूसरे जनाजे भी मौजूद हैं। ऐ बेटी सकीना सिर्फ इतना बता दो कि इस तारीकी में जबकि सर जिस्मों के साथ नहीं है और उनके जिस्मों को भी घोड़े के टापों से छलनी कर दिया गया है। ऐ बेटी सकीना बताओ, ऐसे वक्त में तुमने हुसैन की लाश को पहचाना कैसे, हुसैन की लाश को पहचाना कैसे? लोरा जोत के मुसलमानों, अगर सुनना चाहते हो, मैं जानता हूं कि वक्त ज्यादा हो रहा है, मैं जानता हूं कि रात बहुत ज्यादा हो चुकी है, मगर फिर भी बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सिर्फ अपनी ये बात पूरी कर देता हो। हजरत सैयदा सकीना से सैयदा ज़ैनब ने पूछा, बेटी आखिर तुमने इमाम हुसैन की लाश को पहचाना कैसे? बोलो सुभान अल्लाह। सैयदा सकीना ने अर्ज़ किया, फूफी जान मामला ये है कि मैं खेमे में आराम कर रही थी, मेरे दिल में अचानक शौक़ पैदा हुआ कि चल करके कम से कम बाबा जान के जिस्म अक़दस को देख करके आ जाएं, इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस को देख लें, बाबा जान के जिस्म अक़दस को देख लें, उसके बाद ये जिस्म कभी देखना नसीब होगा या नहीं नसीब होगा। चलो चल करके जिस्म अक़दस से लग जाते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं और कुछ पूछ लेते हैं, कुछ बातें कर लेते हैं, इमाम हुसैन के जिस्म अक़दस से कुछ बातें कर लेते हैं। सैयदा सकीना कहती अपनी फूफी जान हज़रत सैयदा ज़ैनब से कि फूफी जान मैं यही सोच करके यहाँ आई, मगर जब मैदान में पहुंची चारों तरफ तारीकी थी, चारों तरफ भूख का आलम था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर 72 लाशें हैं जिनके जिस्मों के साथ उनका सर नहीं है और इसके अलावा बहुत सारे दूसरे भी जनाजे पड़े हुए हैं। ऐ मेरी फूफी जान सकीना, जब मैं करीब में आई तो मैं अपने बाबा जान की लाश को पहचान न सकी, इमाम हुसैन की लाश कौन सी है मैं पहचान न सकी। तवज्जो चाहता हूँ मेरे भाई, मेरे जहन को इधर उधर
آپ باقی رہے. اس لیے کہ بڑی پوائنٹ کی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. سیدہ سکینہ نے حضرت سیدہ زینب سے اپنی پیاری بات عرض کی, میری پھوپھی جان مجھے امام حسین کا جنازہ, اپنے والد گرامی کا جنازہ نظر نہ آیا, میں پہچان نہ سکی. برادران ملت اسلامیہ پہچانتی کیسے؟ اس لیے کہ ایک تو 72 جنازے ایک ساتھ پڑے ہوئے ہیں, پھر ان کے جسموں کے ساتھ ان کا سر بھی نہیں ہے, اور یہ نہیں, اس سے بڑھ کر یہ بھی کہ ہو سکتا ہے کوئی لباس کپڑا پہن کر کے پہچان جائے, مگر ان یزیدیوں نے اتنا ظلم کیا تھا کہ شہیدوں کے جسموں سے کپڑے بھی اتار لیے تھے. شہیدوں کے جسموں سے کپڑے بھی اتار لیے تھے. پہچانے گا کیسے آدمی اپنے کسی خاص کے جسم کو؟ سیدہ سکینہ کہتی ہیں پھوپھی جان جب میں پہچان نہ سکی میں دور کھڑی ہو گئی, اور دور ہی سے میں نے پکارا بابا جان, اے میرے بابا جان. بابا جان ایک چھوٹی سی بچی اپنے باپ کو کیسے پکارا کرتی ہے, بابا جان آپ سنتے کیوں نہیں ہے؟ اے میرے بابا جان کم سے کم سنیے تو ایک صحیح, میں کوئی اور نہیں ہوں, آپ کی وہی بیٹی ہوں جس کو آپ ہمیشہ گود میں لیا کرتے تھے. بابا جان میں آپ کی وہی سکینہ ہوں جسے آپ ہمیشہ اپنا پیار دے دیا کرتے تھے. بابا جان میں وہی سکینہ ہوں جو آپ کے گود میں بیٹھ کر کے کھیلا کرتی تھی. بابا جان میں وہی سکینہ ہوں کہ آپ کو ہمیشہ پیار کیا کرتی تھی. بابا جان میں وہی سکینہ ہوں, میں وہی سکینہ ہوں. بابا جان کم سے کم میری بات تو سن لیجئے, میری بات تو سن لیجئے. آج یہ سکینہ آپ کے جسم سے ملنا چاہتی ہے, آپ کے جنازے سے ملنا چاہتی ہے. سکینہ آپ کے جسم سے ملنا چاہتی ہے. بابا جان آپ بولتے کیوں نہیں ہے؟ ذرا سا بولیے تو صحیح, ہمیشہ آپ بولا کرتے تھے, آج کیوں نہیں بول رہے ہیں؟ سیدہ سکینہ اپنے بچکانہ لبو لہجے میں اپنے بابا جان کو, اپنے والد گرامی کو بار بار پکار رہی ہیں, بار بار پکار رہی ہیں. تب تک ایک جنازے سے آواز آئی, توجہ, تب تک ایک جنازے سے آواز آئی, بیٹی سکینہ میں ہمیشہ تمہاری آواز سنتا تھا, آج بھی تمہاری آواز سن رہا ہوں, آؤ میں ادھر لیتا ہوں, ادھر چلی آؤ, میں یہاں لیتا ہوں, ادھر چلی آؤ. سیدہ سکینہ اپنی پھوپھی جان زینب سے کہتی ہے, پھوپھی جان اسی جسم اقدس سے آواز آئی تھی, میں پہچان گئی کہ یہی میرے باپ کا جنازہ.